روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گزشتہ پروگرام سے ہی پیوستہ پروگرام ہے یہ ایپیسوڈ بھی۔ ہم اس پروگرام میں بھی کلام کی روشنی میں رہتے ہوئے، دیکھتے ہوئے فضیلت مسیح کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں پادری فریڈرک جان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بھائی صاحب، کچھ چیزیں جو گزشتہ پروگرام میں ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، اور جس میں اور چیزیں بھی فضیلت مسیح کے حوالے سے کور ہو سکیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک خاص بڑا اہم پہلو ہے یا بہت خاص ٹاپک ہے۔ ایک عام فہم آدمی، عام سوچ سمجھ رکھنے والا آدمی، اس کے سامنے یا اس کے حوالے سے یا اس کا ذہن اس چیز کو کیسے قبول کرے کہ مسیح جو ہے، مسیح خداوند جو ہیں، وہ سب سے افضل ہیں، اور وہ کس طرح سے آپ مطلب اس کی وضاحت کریں گے کلام کی روشنی میں رہتے ہوئے؟ دیکھو، ان کی مدد اس طور سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں کی تھی جی، وہ باتیں سمجھنے والی ہیں، اور وہ باتیں عقل میں آنے والی ہیں، جو میں نے یسوع مسیح کے مرتبے کو لے کر، ان کے مقام کو لے کر، ان کی ذات کو لے کر کی، پھر ان کے کردار کو لے کر کی، پھر ان کے اختیار کو لے کر کی۔ صحیح۔ وہ باتیں ایک عام فہم آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ بڑی عقلی سی باتیں ہیں، فہم کی باتیں ہیں۔ لیکن اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کی اور مدد کریں، تو مجھے لگتا ہے کچھ ہمیں ایسے فزیکل واقعات، کچھ ایسے فزیکل ثبوت یا ایسی حقائق کی نشاندہی کرنے کی مزید ضرورت ہے، جو شاید ہمارے سننے والوں کو کے لیے مددگار ثابت ہو سکے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو بغیر باپ کی مداخلت کے آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک۔ کیونکہ سنگل سپرم برتھ کو سائنس آج بھی نہیں مانتی، ٹھیک ہے۔ اور جب تک کسی شخص کا کوئی باپ نہیں ہوتا، میں مادی طور پر بات کر رہا ہوں، جسمانی طور پر بات کر رہا ہوں، نفسانی طور پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم جسمانیت کے لوگ ہیں، میٹیریل کے لوگ ہیں، ہم میٹیریل ایویڈنسز دیکھتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ اپنے واقعاتی اہمیت کی وجہ سے اس دنیا کی تاریخ میں بڑی یونیک ہے۔ ٹھیک۔ تو یسوع مسیح جس کی فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اپنی پیدائش کے واقعے میں دیگر تمام انبیاء اور رسل سے منفرد صحیح اور مختلف ہے۔ اس کے مختلف ہونے اور اعلیٰ ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ صرف وہ کنواری سے پیدا ہوا، بن باپ کے پیدا ہوا۔ یہ تو معجزہ ہے، اور معجزے کی ڈیفینیشن ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی کسی میں، کہ معجزہ دراصل گاڈس ایکٹیویٹی ہے۔ تو اگر یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ معجزہ ہے، یونیک ہے، مختلف ہے، تو پھر یہ گاڈس ایکٹیویٹی ہے، خدا کا کام ہے۔ اور جس شخص کی ذات میں خدا خود دلچسپی لیتا ہے اور اس کا ارینجمنٹ کرتا ہے، اس خوشخبری کو اپنا مقرر فرشتہ بھیج کر اس کا اشتہار دیتا ہے، اس کی مشہوری کا، اس کا پیغام دیتا ہے، تو پھر وہ پیدائش تو دیگر انبیاء کی پیدائش اور رسولوں کی پیدائش سے مختلف ہے، اور وہ اس کو منفرد اور افضل قرار دیتی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یسوع مسیح، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی معجزے سے لے کر آیا، تمام انبیاء اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی خاص بات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، اس لیے یسوع مسیح کے ساتھ ہی معجزات تھے، تو کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معجزات تو دیگر انبیاء سے ہوئے، علیشا سے معجزہ ہوا، علیشا اور ایلیا نبی سے معجزہ ہوا، پھر یسوع مسیح کے بعد پطرس سے معجزات ہوئے، پطرس رسول سے۔ لیکن معجزہ کرنے کا جو طرز ہے، جو اختیار ہے، اس فرق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یسوع مسیح بڑے با اختیار تھے، اپنی اتھارٹی میں وہ افضل تھے، اور معجزات میں جو ان کا اختیار نظر آتا ہے وہ دیگر انبیاء کے معجزہ کرنے میں اختیار نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ آپ پرانے عہد نامے کے انبیاء کے معجزات کو، آپ موسیٰ کے معجزات کو دیکھیں۔ موسیٰ کی زندگی میں جتنے معجزات ہوئے خدا کے نام پر ہوئے اور خدا کے اختیار سے ہوئے۔ صحیح۔ موسیٰ خدا نہیں تھا،
موسیٰ کو خدا نے معجزہ کرنے کا اختیار دیا تھا. ٹھیک ہے. تو معجزات ہوئے لیکن خدا کے اختیار سے ہوئے. علیشا نبی نے نعمان کوڑی کو شفا دی. اس نے کہا کہ جا کر ادھر گوتے لگا لے یردن کے دریا میں. تو وہ اختیار جو تھا اس کو دیا گیا تھا. ایلیا نبی نے معجزے کی. اس نے بڑے زور سے دعا کی کہ میں نہ برسے تو نہیں برسا. پھر اس نے دعا کی بڑے زور سے تو میں برسا. تو لوگوں نے اس کو معجزہ گردانا. معجزہ ہوا. لیکن یسوع مسیح کے معجزے جتنے بھی ریکارڈ پہ ہیں, جتنے معجزے ریکارڈ پہ ہیں, جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں وہ سوال کرنے کے بعد اس بات کو ضرور دیکھیں, انجیل مقدس کا مطالعہ ضرور کریں. یسوع مسیح کے جتنے معجزات ریکارڈ پہ ہیں, جو انجیلوں میں ریکارڈ ہے, بلکہ اپوکریفل بکس میں اگر آپ چلے جائیں, کچھ کتاب بھی یسوع مسیح کچھ معجزات اپوکریفل بکس میں بھی ریکارڈ ہیں. صحیح. جتنے بھی معجزات آج کل تاریخ میں ریکارڈ پہ آئے ہیں یسوع مسیح کے, ان میں کسی جگہ پر بھی یسوع مسیح نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ خدا کے نام سے اٹھ اور چل کر میں تجھ سے کر اے لازر قبر میں سے نکلا. یہ کون ہے جو مردوں کو آواز دے کر بلا لیتا ہے؟ جو کون ہے جو چار پہ پڑے ہوئے شخص کو کہتا ہے اٹھ اور اپنی چار پہ اٹھا اور چل پھر؟ یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ اے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ یہ تو کوئی ایسا شخص ہے جو نبی سے بڑھ کر ہے. اور یسوع مسیح اپنی کماری سے پیدائش میں دیگر انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہے, کیونکہ خدا کے معجزے سے وہ پیدائش ہوئی. اور ابراہیمی مذاہب اس بات کو اقرار کرتے اور معترف ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ مسلم ہوں, چاہے وہ شخص جو لوگ جتنے بھی لوگ خدا پر ایمان رکھتے. پھر یسوع مسیح کے معجزات یسوع مسیح کو دیگر پروفٹس کے معجزات سے مختلف بیان کرتے ہیں, اور وہ اپنے اختیار سے اور اپنی قدرت سے معجزے کرتا ہے. پھر یسوع مسیح کی بے گناہی سب سے بڑی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, بلکہ اس بات کو کرنے سے پہلے میں یسوع مسیح کا سعود آسمانی بیان کرنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح کا سعود آسمانی جو ہے, کتنے انبیاء جو ہیں جو مر کر جی اٹھے, کتنے رسول ہیں جو مر کر جی اٹھے. آج تک جتنے بھی انبیاء اس جہان فانی سے کوچ کیے, ان کی سب کی ہڈیاں زمین میں. ٹھیک. یسوع مسیح وہ شخص ہے جو جن کی قیامت ہوئی, وہ مرے اور وہ قائم ہوئے, اور قیامت کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے. اور اس بات کی گواہی تو سارے ابراہیمی مذاہب دیتے ہیں کہ وہ آسمان پر چلے گئے, چاہے وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے کہ وہ یسوع مسیح مرے تھے یا نہیں مرے تھے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ مرے اور پھر مر کر جی اٹھے, اور پھر 40 دن تک اپنے شاگردوں کو پر ظاہر ہوتے رہے اور خدا کی بادشاہی کی باتیں ان کے ساتھ کرتے رہے, ان کے ساتھ رفاقت رکھتے رہے. اور پھر وہ 40 دن کے بعد انہی کی آنکھوں کے سامنے وہ آسمان پر اٹھائے گئے. اور جب وہ گلیلی لوگ, وہ یسوع مسیح کے شاگرد وہاں کھڑے تھے, تو فرشتے کا بیان وہاں پر بہت کامل ہے. فرشتے نے کہا کہ اے گلیلی مردو, اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں اس کا ذکر ملتا ہے, اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا ہے, یہی یسوع پھر آئے گا, کیونکہ وہ زندہ آسمان پر گیا ہے اور زندہ ہی آئے گا. اس کے علاوہ کتنے انبیاء ہیں جو آسمان پر گئے ہیں, کتنے رسول ہیں جو آسمان پر گئے ہیں, سب کی ہڈیاں زمین میں ہیں اور قیامت کا انتظار کر رہے ہیں, روز قیامت کا, روز محشر کا, جس میں تمام لوگ جی اٹھیں گے. یسوع مسیح اپنی قیامت میں, اپنے سعود آسمانی میں دیگر انبیاء اور رسل سے افضل ہے, وہ فضیلت کا مالک ہے. پھر یسوع مسیح کی آمد ثانی کو ابراہیم مذہب کے لوگ مانتے ہیں, کیونکہ وہ زندہ ہے اور قدرت اور شان و شوکت کے ساتھ, جاہ و جلال کے ساتھ وہ آئے گا, اور پھر دنیا و آخرت میں وہ عزت والا نبی ہے. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا, کیونکہ اس نے عدالت کا سارا اختیار بیٹے کے سپرد کیا ہے. تو عدالت کا اختیار بھی بیٹے کے سپرد ہے. اور سورہ آل عمران میں اس کی 4 آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں عزت والا ہے. اور یہ فریز کسی کتاب میں, دنیا کی کسی کتاب میں کسی اور شخص کے لیے نہیں لکھا گیا کہ وہ دنیا و آخرت میں عزت والا ہے. تو جو عزت والا ہے وہ معتبر ہے, جو معتبر ہے وہ افضل ہے, جو افضل ہے اس کو فضیلت حاصل ہے. اب میں نے ایک بات چھوڑی تھی اس ضمر میں, اس کی قدوسیت کی, اس کی بے گناہی کی. میں نے ایک پہلے پروگرام میں کسی میں ذکر کیا تھا اس کے قدوس ہونے میں اور اس کے پاکیزہ ہونے میں, کیونکہ کسی
دوست نے یہ سوال کیا کہ اگر اس کی قدوسیت کی بنا پر ہم اس کو خدا مانتے ہیں، ہم اس کی فضیلت کو مانتے ہیں، اس کے افضل ہونے کو مانتے ہیں، تو قدوس اور یہ پاکیزگی تو فرشتوں میں بھی ہے. جی، فرشتے بے گناہ ہیں، فرشتے پاکیزہ ہیں. اور اس سے میں نے وضاحت یہ کی تھی اور آج بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قدوس میں اور قدسی میں بڑا فرق ہوتا ہے. قدسی خدا نہیں ہو سکتے، قدوس ہی خدا ہے، کیونکہ اس میں اتم پاکیزگی پائی جاتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ قدوس اور قدسی کو اگر ہم ادب میں دیکھیں تو ادب یہ بیان کرتا ہے کہ لفظ قدوس جو ہے وہ فعل معروف میں ہے اور قدسی جو ہے وہ فعل مجہول میں ہے. آپ کو یہ بات کہے گا جی فعل مجہول کیا ہے؟ اگر میں انگریزی میں ادا کروں گا تو شاید میرے سامعین جو ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں، کیونکہ ہمیں اردو نہیں آتی، ہمیں انگریزی زیادہ آتی ہے. تو فعل معروف دراصل ایکٹیو وائس ہے اور فعل مجہول جو ہے وہ پیسیو وائس ہے. اور پیسیو وائس میں گرامر یہ بیان کرتی ہے کہ جو فاعل ہے اس کے اوپر کوئی اور کام کرتا ہے، سبجیکٹ کے اوپر کوئی اور کام کرتا ہے. تو یہاں پر قدسی وہ ہیں جس پر کسی اور نے کام کیا ہے. قدوس پر کسی نے کام نہیں کیا، بلکہ قدوس نے فرشتوں پر کام کر کے ان کو قدسی بنایا ہے. اس قدوس نے اپنی پاکیزگی میں سے ان کو پاکیزہ بنایا ہے. تو قدسی جو ہے وہ مخلوقات ہے، قدوس جو ہے وہ خالق ہے. اور یسوع مسیح کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، بائبل مقدس اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں اور کوئی چیز بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اپنے سامعین کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اور یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے. اور یوحنا کی انجیل کا پہلا باب جو ہے یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے بہت کوٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی ذات کی تاریخ ہے یوحنا کی انجیل کا پہلا باب. اور اس میں یوحنا رسول نے جب اپنی انجیل رقم کی تو اس کے پہلے باب میں اس نے اس طرح سے لکھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں. پہلا باب اس کی دوسری اور تیسری آیت میں پڑھتا ہوں، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ. اور تیسری آیت کہتی ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. تو یہاں پر اس نے اس بات پر لائن لگا دی کہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ کلمہ خدا ہے. اور ہم نے یسوع مسیح کو کلمہ خدا میں دیکھا ہے. کلمہ خدا یسوع مسیح خود ہے اور اسی میں سے سب چیزیں جو ہیں وہی تخلیق ہوئی ہیں. یسوع مسیح قدوس ہوتے ہوئے، پاکیزہ ہوتے ہوئے وہ قدوس ہے. قدسی اس قدوس کی مخلوقات ہے. صحیح. جس کو ہم نے قدوس کہا، جس کو ہم نے بے گناہ دیکھا، جس کے ہم نے اتم پاکیزہ کا ذکر کیا، یسوع مسیح کی ذات میں ہم نے اس کا تجربہ کیا اور وہ خالق ہے. قدسی خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے. قدسی اس قدوس کی مخلوقات ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس پر قدوس نے کام کیا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قدوسی جو ہے وہ پاک ٹھہرایا گیا ہے، پاک ٹھہرائے گئے. ٹھیک ہے، ٹھہرائے گئے. اور قدوس کو کسی نے پاک ٹھہرایا نہیں ہے، پاک ہے، وہ اپنی ذات میں پاک ہے اور یسوع مسیح کی ذات میں پاکیزگی تھی، اس لیے وہ ان قدسی ان سے افضل ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم مذہب کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ لڑکا فطرتاً پاک تھا، جس کی فطرت میں آلودگی نہیں تھی. یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں ابراہیم مذہب کی کتب یہ بات کہتی ہے کہ وہ لڑکا یسوع، عیسیٰ، یسوع کہہ لیں، عیسیٰ کہہ لیں، جیزس کہہ لیں، یسوع ذات کا جو شخص تھا، جو لڑکا تھا، اس کی فطرت میں پاکیزگی تھی، آلودگی نہیں تھی. وہ لڑکا فطرتاً پاک تھا. تو جس کی فطرت میں آلودگی نہیں ہے وہ آلودہ سوچ کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ آلودہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اس کو عام انبیاء کی لائن میں کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں ایک عام فہم باتیں ہیں، لیکن اس کے اوپر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی گواہی، یسوع مسیح کی پیدائش، یسوع مسیح کے معجزات، یسوع مسیح کا سعودِ آسمانی، یسوع مسیح کی آمد ثانی، یسوع مسیح کا دنیا و آخرت میں عزت والا ہونا، یسوع مسیح کی اتم پاکیزگی اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. لیکن اس کے اوپر ایک اور بات، فرشتے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے خادم ہیں، خدا کے پیغمبر ہیں، وہ اپنی بات نہیں کہتے، وہ خدا کی بات کہتے ہیں، وہ خدا کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں. فرشتوں نے یسوع مسیح کی زندگی میں بڑے گہرے طور پر کام کیا اور ہر لمحے میں، ہر جگہ پر فرشتے نظر آتے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ.
اور یسوع مسیح کو انہوں نے سجدہ کیا. کس نبی کو فرشتوں نے سجدہ کیا؟ کس رسول کو فرشتوں نے سجدہ کیا؟ کس رسول کی، کس نبی کی فرشتوں نے خدمت کی؟ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کا جو وقت تھا، اس کے بعد متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح آزمائشوں پر غالب آئے، ابلیس کا انہوں نے مقابلہ کیا، تو اس کے بعد فرشتے آئے اور ان کی خدمت کرنے لگے. اور خدمت کا جو تصور ہے وہ سجدے کا تصور ہے. فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. فرشتے کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتے. فرشتے صرف خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس کی الوہیت جو ہے وہ اس کو تمام انبیاء سے بالا تر کر دیتی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھنے میں بالکل مناسب ہے، سمجھ آتی ہے ان باتوں کی. یہ الگ بات ہے کہ ہم دل سخت کر لیں اور ہم اس بات کو نہ سمجھیں، لیکن یہ باتیں بالکل اس طرح سے روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ ایک عام شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو ان پڑھ ہے، جو کسی گاؤں میں رہتا ہے، کسی بستی میں رہتا ہے، وہ بھی ان باتوں کو سن کر، دیکھ کر تو جان سکتا ہے کہ یسوع مسیح دیگر انبیاء سے اور رسولوں سے کتنے افضل ہیں، اور ان کی لائن میں کھڑا کرنا بڑی غیر معقول اور نامناسب بات ہے. صحیح. بھائی صاحب، آپ نے یہ چیزیں جو بتائیں کہ وہ دیگر انبیاء سے سب سے افضل ہیں، ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوحنا اصطباغی، حضرت یوحنا اصطباغی سے انہوں نے بپتسمہ لیا، ٹھیک ہے، اس طور سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ افضل ہیں تو وہ ان سے بپتسمہ انہوں نے کیسے لے لیا؟ اگر ہم اس سوال کو اٹھانے سے پہلے اس متن کو پڑھ لیتے تو اس متن میں اس سوال کا جواب ہے. جواب یہ ہے کہ جس سے یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے آئے ہیں، یسوع مسیح ایک شرعی تقاضا پورا کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی اور ربی ہوتے ہوئے ایک یہودی بھی تھے. ان کی آدمیت جو ہے، جو ان کی آدمیت کا پہلو جو ہے، ان کا ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہونا جو ہے، ان کی الوہیت کو بپتسمے کی ضرورت نہیں تھی. ان کی آدمیت کو بپتسمے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے. صحیح. اور جو یہودی گھرانے میں پیدا ہوا اس میں خدا مجسم تھا، جو ہمارا ایمان ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کی دوہری ذات کی بات کرتے ہیں. وہ جو آدمیت یہودی گھرانے میں پیدا ہوئی، وہ آدمیت جو ربی کہلائی، وہ آدمیت جو نبی سے بڑھ کر ہے، وہ آدمیت مذہبی فریضہ ادا کر رہی تھی. ٹھیک ہے. جب وہ فریضہ ادا کرنے کے لیے یوحنا کے پاس آئے تو یوحنا کا بیان قابل غور ہے. یوحنا اصطباغی نے کہا کہ میں تو تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، تو مجھ سے بپتسمہ لینے آیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یوحنا کے بارے میں خود یسوع مسیح نے کہا کہ وہ پرانے عہد نامے کے نبیوں کے سلسلے کا آخری نبی ہے. وہ نبی کے پاس گیا، وہ ایک ربی کے پاس گیا، اور یہ ضروری تھا کہ وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے تاکہ کل کو کوئی اس کی ذات پر حرف نہ اٹھائے کہ اس نے تو خود شریعت کو پورا نہیں کیا، یہ خود شریعت کو کیا سکھانے والا ہے. تو یسوع مسیح نے ایک فریضہ ادا کیا جس پر یوحنا کی ریزسٹنس تھی، اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ اب تو ایسا ہونے دے. اس نے ہیزیٹیٹ کیا، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا تجھے بپتسمہ، تو تو مجھ سے افضل ہے. پھر یسوع مسیح نے اس پر اجازت جاری کی، اس نے کہا تو ایسا ہونے دے، and that was happened. اس کی اجازت سے ہوا. یسوع مسیح کی اجازت جو ہے اس کے لیے، اگر وہ اجازت نہیں فرماتے تو وہ اس کو بپتسمہ نہیں دیتے. تو اس کی اجازت اس کی فضیلت کا بیان کرتی ہے کہ وہ جو واقعہ بپتسمہ ہوا ہے وہ بھی یسوع مسیح کی اجازت سے ہوا ہے. تو جو اس کی اجازت کو اوبے کر رہا ہے وہ افضل ہے، یا جو اجازت دے رہا ہے وہ افضل ہے؟ آف کورس جو دے رہا ہے اجازت وہی، بالکل، کہ اب تو ایسا ہونے دے، کیونکہ ہمیں ساری شریعت کو اسی طرح سے پورا کرنا ہے، جس کی بنا پر یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. انہوں نے شریعت کو پورا کیا، اور اس نے یسوع کی اجازت سے کیا، اور یسوع مسیح کی اجازت جو ہے وہ اس کو یوحنا سے افضل قرار دیتی ہے. اور پھر جس سے بپتسمے کی بات کر رہے ہیں ہم، وہ تو یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. ہاں، یہ سوال سر، یہ میں تو اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں. وہ مجھ سے مقدم ہے، اور مقدم لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مجھ سے قدیم ہے. وہ یسوع مسیح قدامت کا ذکر کرتا ہے، وہ ازل سے ہے. پھر یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جج ہے، وہ آخری دن عدالت کے
اس پر تخت عدالت پر بیٹھے گا، وہ دنیا کا انصاف کرنے والا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتوں کا تذکرہ اس شخص نے کیا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس سے بپتسمہ کیوں لیا۔ اس سے بپتسمہ اس نے اپنی فری ول سے لیا اور اس کو اجازت دی کہ تو ایسا کر۔ تو جب کوئی بڑا شخص کسی کو اجازت دیتا ہے، اپنے جونیئر کو، اپنے سے کمتر کو، تو کمتر اس کو اوبے کرتا ہے۔ یوحنا نے اس کو اوبے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ افضل ہے اور میں کمتر ہوں۔ یوحنا اپنے کمتری کا، اپنے کم ہونے کا اور اس کے افضل ہونے کا بیان اگلی آیتوں میں پھر کرتے ہیں آگے چل کر کہ وہ مجھ سے مقدم ہے، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے، میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ روح سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ تو جتنے باتیں یوحنا استباغی نے اس کے بعد یسوع مسیح کے بارے میں رقم کی ہیں، اس میں یسوع مسیح کی فضیلت کا، وہ اس کے برتر ہونے کا، اس کے اعلیٰ و افضل ہونے کا وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں کمتر ہوں، وہ افضل ہے۔ تو یسوع مسیح کا اس سے بپتسمہ لینا یوحنا کی فضیلت کو بیان نہیں کرتا، یسوع مسیح کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ بپتسمہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ صحیح۔ اگر یسوع مسیح اجازت نہیں فرماتے تو وہ بپتسمہ نہیں کرتا۔ تو ایک بڑا شخص چھوٹے شخص کو اس کی اجازت دے رہا ہے، اس کی ایڈوائس کر رہا ہے۔ تو دیٹ واز ہیپنڈ انڈر دا پرمیشن آف یسوع مسیح۔ اور اسی طرح کی اگر آپ اجازت دیں تو جب الشبا کو ملنے کے لیے مقدسہ مریم گئیں تو الشبا نے کہا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی اور اس کی آواز سنتے ہی بچہ میرے پیٹ میں میرے رحم میں خوشی کے اچھل پڑا۔ تو اس بات کو سپورٹ کرتا ہے۔ بالکل بالکل، میں یہ جیسے آپ نے کہا کہ یوحنا نے اجازت لے کے کہا کہ میں تجھ سے لیتا بپتسمہ، لیکن ان کی اجازت سے اس نے یہ کام ہونے دیا۔ اچھا پائی صاحب، ایک سوال اور ہے جو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے اسی کانٹیکسٹ میں، اسی میں رہتے ہوئے، کہ یوحنا استباغی والے ہی اس حصے میں، کہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یہ جملہ کہا کہ میں اس آنے والے کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ ان کی فضیلت کو ایڈریس کرتا ہے یہ جملہ یا نہیں؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس اس سوال کی بنیاد کیا ہے، کیونکہ جوتیوں کے تسمہ کھولنے کی بات تو انجیل مقدس میں ہوئی ہے۔ جی جی، یہ بات کی بات ہے کہ کس نے کہا اور کس کے لیے کہا، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ اس کا ذکر اس بیان کا انجیل مقدس میں ہے، نہ یہ القرآن میں ہے ذکر، نہ صحائف انبیاء میں ہے، اس کا ذکر انجیل میں موجود ہے اور یہ واقعہ انجیل میں ہوا ہے۔ تو جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ پہلے اس سوال کو کرنے سے پہلے انجیل کا وہ حصہ ضرور پڑھ لیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات یسوع مسیح نے کہی یا کسی اور نے کسی اور کے لیے کہی، ٹھیک ہے؟ اور میں وہ پتہ نہیں اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے جنہوں نے سوال کیا، لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے ضرور اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اصل میں ٹیکسٹ میں ہے کیا۔ صحیح۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ 2-4 آیتیں ہیں تاکہ پورا واقعہ جو ہے اور پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے۔ جی۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت، لکھا ہے، جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ یوحنا بول رہا ہے، یسوع مسیح نہیں بول رہا۔ یوحنا نے ان سے جواب میں کہا، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے۔ یہ ساری باتیں تو یوحنا استباغی کی ہیں، اور یہ جملہ کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ بھی یوحنا استباغی کا بیان ہے۔ نمبر 1، یہ تو ٹیکسٹ کا بیان ہے۔ جی۔ اگر ہم یہ سوچیں
کہ یہ یسوع مسیح نے کسی آنے والے کی جوتی کا تسمہ کھولنے کی بات کی ہے. عقل کتنا تسلیم کرتی ہے اس کو. ہم نے اس ایپیسوڈ میں اور اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں یسوع مسیح کی ذات، یسوع مسیح کے کردار، یسوع مسیح کے اختیار کی بات کی، اور اسی کی بنا پر ہم نے ان کی فضیلت کو دیکھا. جو ان کی زندگی میں واقعات ہوئے ان کو دیکھا، پھر فرشتوں کے بیانات کو دیکھا تاکہ ان کی فضیلت کو دیکھ سکیں. جی. کتنا کوئی ایسا شخص اس کے بعد آنے والا ہے جو یسوع مسیح بے گناہ سے بھی زیادہ افضل ہوگا؟ مجھے تو اس کے بعد اس دنیا میں وارد ہونے والا کوئی نظر نہیں آیا. اور اگر کوئی بھی نبی آیا ہے تو کیا اس نے کہیں بے گناہ ہونے کا دعویٰ کیا؟ اگر نہیں کیا تو یہ بات تو بڑی غیر معقول ہے کہ ایک بے گناہ شخص کسی گناہ گار کی جوتی کو تسمے کھولنے کی بات کرے گا. ساری لاجک کو چھوڑے، ساری باتوں کو چھوڑے، کسی بھی گناہ گار اور بے گناہ کو ساتھ کھڑا کرے اور کسی بے وقوف سے اس کا فیصلہ کروا لے کہ کس کو کس کا تسمہ کھولنا چاہیے، گناہ گار کو یا بے گناہ کو. یسوع مسیح تو بے گناہ ہے. جتنے بھی اس کے بعد آئے، اور یسوع مسیح نے کہا جتنے مجھ سے پہلے سب چور اور ڈاکو ہیں، تو گویا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ سب گناہ گار ہیں. یسوع مسیح واحد ذات اس کائنات میں، اس دنیا میں وارد ہوئی ہے جو بے گناہ ہونے کا دعوے دار بھی ہے اور دنیا نے اس کے دعوے کو تسلیم بھی کیا ہے. اس کے بعد کوئی بے گناہ وارد نہیں ہوا. تو پھر ایک گناہ گار بے گناہ کی جوتیوں کا تسمہ کھولے گا یا کہ بے گناہ کسی گناہ گار کی جوتی کو تسمہ کھولے گا؟ یہ بات بڑی غیر معقول ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات یسوع مسیح نے کہی ہی نہیں. یہ جو سوال کر رہے ہیں وہ بڑا غیر معقول اور بے عقلی کا سوال کر رہے ہیں اور اپنی جہالت کی بنا پر سوال کر رہے ہیں. اور یہ سوال کرنے سے پہلے ان کو یہ حوالہ ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ جوتیوں کے تسمے والی بات جو ہے وہ یسوع نے کہی کہ یوحنا اصطباغی نے یسوع کے بارے میں کہی. یوحنا اصطباغی نے یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات کہی تھی، اور جتنی باتیں اس کے بعد کہی گئی ہیں ان کا تعلق یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا. مجھے امید ہے ناظرین کے ہمارے جو بہن بھائی یہ سوال ذہن میں رکھتے ہیں ان کو تسلی بخش جواب ضرور ملا ہوگا. بھائی صاحب آپ کی ساری اس جو آپ نے بات چیت کی اس ٹاپک کے حوالے سے، فضیلت مسیح کے ٹاپک کو آپ نے کور کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں پوری امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے سیر حاصل بحث جو آپ نے سنی وہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. پروگرام کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.